الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، آج میں کراچی میں ہوں اور کراچی عالم اسلام کا وہ شہر ہے جنہوں نے ہر تحریک میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے، اور ساری دنیا اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ارض فلسطین پر گزشتہ 12 دنوں سے بارود کی آگ اور لوہے کی بارش ہو رہی ہے، اور 12 دنوں کے اس لڑائی میں ایک طرفہ لڑائی ہے. دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، دشمن نے ہماری مسجد میں داخل ہو کر ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو زخمی کیا ہے. 250 سے زیادہ تعداد میں ہمارے بھائیوں کو، بچوں کو اور بچوں کو شہید کیا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بھائی اس وقت زخمی ہیں. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک بچے کے منہ میں دودھ کا بوتل بھی ہے اور ہاتھ میں پتھر ہے، اور دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے. نہ ڈرنے والی اور نہ دبتی والی قوم نے ساری دنیا کو یہی پیغام دیا ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دیا جائے. کوئی ساتھ دے یا نہ دے، لیکن اس شخص پر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور عشق رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ تعاون کرنا، فلسطینیوں کی اس جدوجہد میں شامل ہونا، ان کی آواز میں آواز ملانا اور عالمی کفر کو چیلنج کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ غیرت کا تقاضا ہے. تو آج 4 بجے کراچی میں فلسطین مارچ ہو رہا ہے، اور اس مارچ میں اپیل کرتا ہوں کہ ان فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے رضا کے لیے، آپ بڑے اور چھوٹے، مرد اور عورت، بچے اور بچیاں سب مل کر اپنے خاندانوں سمیت اس میں شریک ہو. الحمدللہ اس وقت عالمی اسلام جاگ رہا ہے. بغداد میں، استنبول میں، جکارتہ میں، قاہرہ میں اور پورے عالم اسلام کے ہر اہم شہر میں لوگ کھڑے ہیں. اور اس کے ساتھ یورپ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے لوگوں نے بھی اس ظلم پر احتجاج کیا ہے. اب کراچی کی باری ہے، اور میرا ایمان اور یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ آج کا یہ فلسطین مارچ عالمی اسلام میں سب سے بڑا مارچ ہوگا، اور ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں. ہم حکومتوں سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی اسلام کے تمام اسلامی ممالک ایک ہو کر اس ظلم اور جبر کے مقابلے کے لیے عملی اقدامات کرے. لیکن تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جب تک مسلمان گھروں سے نکل کر اپنے حکمرانوں سے مجبور نہ کرے، یہ غلام قیادت کبھی بھی امت مسلمہ کے کسی بھی اہم ایشو پر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے آپ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ کل نکلے، تاکہ ہم پاکستان کے حکمران کو بھی اور عالمی اسلام کے تمام حکمرانوں کو مجبور کریں کہ سب مل کر آپس کے اختلافات کو ایک طرف چھوڑ کر فلسطینی مجاہدین کا، فلسطینی مظلوم بھائیوں اور بہنوں کا ساتھ دے دے. ہم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ غزہ کے تعمیر نو کے لیے بھی
ایک بین الاقوامی فنڈ قائم کیا جائے۔ ہم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو ڈس بندی اور جنگ بندی ہوئی ہے یہ بہت عارضی ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کے پارلیمنٹ کے دروازے پر جو نقشہ موجود ہے اس میں مدینے تک انہوں نے اپنی ریاست کو وسیع کرنے کا ہدف بنایا ہے۔ اس لیے یہ ایک ناسور ہے جو انہوں نے عالمی اسلام کو چیلنج کیا ہے، اور پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کے دنوں میں مسلمان اپنی مسجد میں اللہ کے حضور سر و سجود ہے، اور اسرائیلی فوج نے اندر آ کر ان کو زود و کوب بھی کیا، ان پر تشدد کیا اور ایسے گرنیڈ استعمال کیے جس کے استعمال کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی بھائیوں کے قوت سماعت ختم ہو گئی۔ تو لہو لہاں ہے ہمارا فلسطین، اور فلسطینی بھائیوں اور بہنوں نے خون آلود چہروں کے ساتھ یہ رمضان کے روزے رکھے ہیں اور رمضان میں سجدے کیے ہیں، ہماری طرف وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرا ایمان ہے کہ جس طرح 21 تاریخ کو اسلام آباد کے لوگوں نے بڑی تعداد میں نکل کر ایک زبردست احتجاج کیا، اور اس سے فلسطینی قیادت کو اور فلسطینی ماں اور بہنوں کو ایک حوصلہ ملا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ مسجد اقصی میں نماز ادا نہیں کر سکتے اپنے مجبوری کی وجہ سے، تو وہاں تیل بیچ کر وہاں ایک شمع کو روشن کرے، ایک چراغ کو روشن کرے۔ تو اگر ہم وہاں خود نہیں جا سکتے ہیں تو کم از کم کل اس احتجاج میں شریک ہو کر چند قدم اٹھا کر اپنے پاؤں کو غبار آلود کر کے اور اللہ کی کبریائی کے نعرے لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بیچ کر اور اپنے بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر کے ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کے خوشنودی کے خاطر کل آپ لوگ نکلے، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ہمیشہ کراچی نے اس شہر کے وقار کو، اس شہر کے لاج کو، نہ صرف اس شہر کی لاج بلکہ امت مسلمہ کی وقار اور لاج کو قائم رکھا ہے، کل پھر آپ کی اور ہماری ایمان کا، غیرت کا امتحان ہے۔ میں آپ کا استقبال کل کروں گا اور میں آپ کا انتظار کل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس آج کے جلسے میں فلسطین مارچ میں ہم آئندہ کے لیے انشاءاللہ تعالی لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، اور میں آپ کے انتظار میں ہوں۔ والسلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔